کفار مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے ایک مذموم قدم۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ عراشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے ایک شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں، ان سے جا کر کہو، وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ عراشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑا اور قریش کے سرداران نے آپس میں کہا، آج لطف آئے گا۔ عراشی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ کچھ بھی ہو اس کی خبر لا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس نے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، اس شخص کا حق ادا کرے۔ اس نے کوئی چون چڑا نہ کی، سیدھا اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبریہ یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور دوسروں کو ماجرا سنایا اور کہنے لگا کہ واللہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ افق ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ اجمعین مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ بنی زبیدہ کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، قریش کے لوگوں، تمہارے ہاں کون تجارتی مال لانے کی ہمت کرے گا جبکہ تم باہر سے آنے والوں کو لوٹ لیتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا، ابو الحکیم یعنی ابو جہل۔ اس نے میرے 3 بہترین اونٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کی قیمت بہت کم لگائی۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی شخص ان اونٹوں کو اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ خریدنے کے لیے تیار نہیں، اور اس قیمت پر فروخت کروں تو سخت نقصان اٹھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تینوں اونٹ خرید لیے۔ ابو جہل دور بیٹھا ہوا خاموشی سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، خبردار، اگر تم نے کبھی کسی کے ساتھ ایسی حرکت کی جو اس غریب بدو کے ساتھ کی ہے، ورنہ میں بری طرح پیش آؤں گا۔ مشرکین جو وہاں موجود تھے ابو جہل کو شرم دلانے میں لگے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسی کمزوری دکھائی کہ شبہ ہوتا ہے شاید تم ان کی پیروی اختیار کرنے والے ہو۔ اس نے کہا، با خدا میں ان کی کبھی پیروی نہ کروں گا، مگر میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ نیزہ بردار کھڑے ہیں، اور میں ڈرا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ذرا بھی سرتابی کی تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امت مسلمہ اور انسانیت کے لیے، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی بہت مہربان، شفیق اور نرم دل رکھنے والے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب کفار پر ہمیشہ بھاری رہا ہے۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبا دیجیے، اور اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر کیجیے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔